السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، 22 اپریل پہلگام کا جو ڈرامہ رچایا گیا انڈیا کی طرف سے، اسی کے اوپر ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے انڈیا بار بار ہمیں چیلنج کر رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ جی میں نے حملہ کرنا ہے۔ بڑا ملک ہے اور ان کی جو وارننگ ہے، جو تھریٹ ہے، ہمارے پاس اپنی انفارمیشن بھی ہیں، جس طرح ہم نے کل بھی آپ کو بتایا، چند دن پہلے بھی جب اطلاعات ہمارے پاس آئی تھیں کہ بار بار جو شیطانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 رافیل جو طیارے انہوں نے پاکستان AJK کے اندر ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو فوراً سے پہلے روکا گیا۔ نہ صرف روکا گیا بلکہ جو پاکستان نے اپنے ہائی ٹیک ہمارے جو طیارے ہیں ان کو استعمال کیا اور ان کے جو ملٹی ملین ڈالر کے جو طیارے ہیں ان کے ریڈار سسٹم کو جیم کر دیا۔ انٹرنیشنل یہ سٹوری بنی ہوئی ہے کہ یہ کیوں کر ہو گیا کہ پاکستان جیسے ملک نے انڈیا جیسے ملک کے انتہائی اہم جو ہائی ٹیک رافیل طیارے ہیں ان کو کیسے ناکارہ بنا دیا۔ تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پاکستان اپنی جو بھرپور تیاری جاری و ساری رکھے ہوئے، آج جو ہے پرائم منسٹر نے دورہ کیا انٹر سروسز جو ہیڈ کوارٹر کا، ان کے ساتھ ڈپٹی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جو کہ فورن منسٹر بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی موجود تھے، سروسز چیف وہاں پہ تھے، اور آپریشنل جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے متعلقہ جو عہدیدار ہیں تمام سروسز کے وہ بھی موجود تھے، اور ایک کمپریہنسو ڈیٹیل ان کو بریفنگ دی گئی۔ اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تمام فلینکس ہیں، آن گراؤنڈ جو تیاری ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ میڈیا کے اوپر انڈیا کو جو ایکسپوز کرنے کا عمل ہمارے ذمہ ہے، ہم جو ہے فیکٹس بیس جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ کل جس طرح حسن ایوب وہاں پہ گئے ہوئے تھے LOC کے قریب، وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کی، آن گراؤنڈ ساری چیزیں دکھائیں، اور باقی جو معاملات چل رہے ہیں آج ڈے بائی ڈے اس کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا ہے، کل کی جو خبر یہ تھی کہ دریائے چناب کا جو بہاؤ ہے وہ اس کو روک دیا گیا جو ہے انڈیا کی طرف سے۔ یکدم جو ہیڈ مرالہ ہے وہاں پہ جو پانی کی آمد ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، اور اس کے اوپر آج ایک کمپریہنسو جو ہے سٹوری ڈان نیوز پیپر کی طرف سے چھپی ہے، اس کے اندر انتہائی اہم جو اعداد و شمار رکھے گئے ہیں، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم نے اسپیشل دعوت دی ہے شیراز میمن صاحب کو، سابق کمشنر ہیں سندھ طاس معاہدے کے، ان سے جانیں گے کہ یہ جو اعداد و شمار کچھ سورسز کو کوٹ کر کے، جس میں آفیشیل سورسز بھی ہیں، ارسا کے ہیں، لاہور کے اندر ظاہر پنجاب گورنمنٹ کے جو سورسز ہیں ان کو بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ میمن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میمن صاحب آپ کے سامنے کچھ حقائق جو آج ڈان کے اندر چھپے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے اس کو ہم مزید ایکسپوز کر سکیں کہ کیا ہمارا جو پانی ہے انڈیا روک سکتا ہے، اور دریائے چناب کے حوالے سے جو اعداد و شمار کوٹ کیے گئے ہیں ان کے اندر کتنی حقیقت ہے، انڈیا کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، وہاں پہ کتنے ڈیم موجود ہیں، کتنے وہ بنا رہے ہیں، اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے انڈیا نے، اس کے پیچھے کیا ان کی نیت ہے، تمام جو سوالات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو رپورٹ چھپی ہے میمن صاحب وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈان اخبار کے اندر ناظرین، بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب سوکھ گیا، یہ ہیڈ لائن ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے تقریباً 1 ہفتے بعد بھارت نے پیر کو بغیر پیشگی اطلاع دریائے چناب میں پاکستان کی طرف پانی کا جو اخراج ہے عملاً روک دیا تھا، جس سے دریا میں بہاؤ کئی گنا کم ہو گیا۔ مرالہ ہیڈ ورکس پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ اتوار کو 35,000 کیوسک سے کم ہو کر پیر کی صبح گزشتہ روز ناظرین صرف 3,100 رہ گیا تھا کیوسک۔ محکمہ آبپاشی پنجاب کے ایک سینئر عہدیدار نے ناظرین ایسی رپورٹر کو بتایا کہ ان کے مطابق بھارتی حکام نے پیر کو دریائے چناب کا پاکستان کی طرف بہاؤ تقریباً بند کر دیا تھا۔ دریائے چناب پر واقع اپنے ڈیمز کو بھرنے کے لیے ہمارا پانی استعمال کر رہا ہے۔
جو سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ سورس نے بتایا۔ دستاویزات کے مطابق چناب میں بھارت کے 3 بڑے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے ہیں، جن میں سے پہلا 1000 میگا واٹ کا پکال ڈیم منصوبہ ہے، جس میں 88,000 ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور پانی کو جنوب کی طرف موڑنے کے لیے 10 کلومیٹر ان کی جو ریس ٹنل ہے وہ بنائی گئی ہے۔ دوسرا بگلیہار ڈیم ہے جو 900 میگا واٹ کا ہے، پاور جنریشن وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ پکال ڈیم پروجیکٹ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، پکال ڈل یہ جو ڈیم ہے جس میں 3,21,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے اور 5,82,000 کیوسیک اسپل وے کی گنجائش موجود ہے۔ تیسرا ناظرین سلال ڈیم ہے جو 690 میگا واٹ کا پاور جنریشن کا پلانٹ ہے، یہ بگلیہار ڈیم سے 78 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس میں 2,28,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے اور 7,92,000 کیوسیک اسپل وے کی گنجائش ہے، جبکہ سلال ڈیم سے پاکستان کا جو مرالا بیراج ہے صرف 76 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پاکستانی اعلی عہدیدار کے مطابق بہاؤ میں بڑے پیمانے پر کمی کی وجہ بھارت کی جانب سے ان ڈیموں کا بھرنا ہے، جن میں پانی ذخیرہ کرنے کی ٹوٹل گنجائش جو ہے وہ 1.2 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ ناظرین، اگر بھارت اپنے ڈیموں کو بھرتا رہا تو پاکستان کو مزید 4-5 دن تک پانی سے محروم رکھا جا سکتا ہے، اور اگر بھارت نے اسپل وے کھول دیے اور اچانک پانی چھوڑ دیا تو دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مرالا بیراج کی گنجائش 1.1 ملین کیوسک ہے، جبکہ چناب پر بھارتی ڈیموں کی کل ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1.3 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ ہے۔ تاہم جموں توی اور منور توی ڈسٹریبیوٹر سے دریا میں پانی کو آنے والے پانی پر بھارت کا کنٹرول نہیں۔ وابڈا کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سوموار کو چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 5,300 کیوسک اور اخراج 0 تھا، جبکہ اتوار کو مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 34,600 کیوسک اور اخراج جو ہے 25,400 کیوسک تھا۔ تاہم ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اتوار کو مرالا ہیڈ ورکس پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 35,600 کیوسک تھا، اور جو کہ پیر کی صبح کم ہو کر صرف 3,170 کیوسک رہ گیا تھا، جو کہ دریا کے بہاؤ میں تقریباً 11 گنا یہ کمی نوٹس کی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق بھارت کے پاس بگلیہار ڈیم، دل ہستی ڈیم اور سلال ڈیم کے دریائے چناب کے بہاؤ کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ میمن صاحب یہ کچھ حقائق ہیں ڈان کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے دنوں آپ نے ہمیں بتایا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو دریائے سندھ ہے اس کا صرف 10% کیچمنٹ ایریا انڈیا کا پاس ہے، باقی جو 90% ہمارے پاس ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ روک بھی لے۔ دریائے چناب جو ہے وہ بتائیے گا اس کا کیچمنٹ ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے، انڈیا کے پاس اس وقت کتنے ڈیم ہیں، کتنی ان کی کیپیسٹی ہے، کتنی دیر تک ہمارا پانی روک سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور چناب کی جو صورتحال جو 2 دن رہی وہ کتنی دیر تک وہ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ میمن صاحب جی، انڈیا کے پاس اس وقت جو ہے وہ چناب جو کیچمنٹ ہے وہ تو 100% ویسے انڈیا میں جو انڈین صوبہ ہے ہماچل پردیش اور جموں کا، یہ سارا کیچمنٹ انڈیا میں ہے۔ 100% پانی ہمارا چناب ریور کا انڈیا سے آتا ہے، اور جو موجودہ ڈیموں کی صورتحال ہے، یہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، یہ اس میں ڈیڈ اسٹوریج ملا کے ہے۔ میں نے کیونکہ یہ تمام ڈیم متعدد بار وزٹ کیے ہیں، ان کا معائنہ کیا ہے، ان کے پاس جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ صرف بھاگلیار ڈیم میں ہے، 30,400 ایکڑ فٹ، جو اگر وہ اس کے ساتھ پلے کرنا چاہیں تو ایک دفعہ اس کو خالی کر کے، اور 30,400 ایکڑ فٹ جو موجودہ بہاؤ ہے اس موسم میں، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ 1 سے 1.5 دن میں وہ دوبارہ سے پھولے۔ جو ڈپ آیا ہے یہ پانی کا اچانک پیر سے، اس کا مین ریزن یہ پچھلے سالوں میں بھی ہوتا رہا ہے کئی دفعہ۔ ہم اس کو اس وقت کیونکہ چینل آف کمیونیکیشن انڈیا کے ساتھ بحال تھا کہ انڈسٹری بحال تھی، تو ہم فوراً فون پہ بات کرتے تھے، اور وہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب موسم اچانک ٹھنڈا ہو جائے، جیسے آبزرو کیا گیا ہمارے پاس بھی، لاہور میں بھی موسم 10 ڈگری تک کم ہو گیا تھا، تو یہ پانی جو اس وقت آ رہا ہوتا ہے مونسون کی سیزن سے پہلے، یہ سارا سنو میلٹ ہوتا ہے۔ تو سنو میلٹ جب ٹیمپریچر کم ہو جائے تو پھر سنو میلٹ کم ہو جاتی ہے، اور پانی میں ایسا ڈپ آتا ہے 3-4 دن کے لیے، اور جیسے ہی ٹیمپریچر پھر بڑھتے ہیں دوبارہ سے پانی
اپنی جو ہے وہ مقدار میں آ جاتا ہے جو اس موسم کے حساب سے. تو موجودہ جو صورتحال ہمیں جو اس وقت جو ہے اور باقی جو آپ نے ڈیموں کی صورتحال بتا اس میں ان کے پاس صرف جو سلال ڈیم ہے جو سب سے ملارا سے قریب ہے وہ تمام سلٹ اپ ہو چکا ہے. تو اس پہ آپ اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ ساری سلٹ نظر آتی ہے. اس میں وہ پانی کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتے نہ روک سکتے ہیں. بغلیر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا 30,400 ایکڑ فٹ اس کا پاؤنڈ ہے. باقی جو ہے وہ ڈیڈ اسٹوریج ہے. ڈیڈ اسٹوریج کے ساتھ وہ مینیپولیشن نہیں کر سکتے. اور پکال دل جو ہے وہ ابھی بہت ابتدائی اسٹیج میں ہے, وہ ابھی بنا نہیں ہے. اس کا ہم نے چند سال پہلے وزٹ کیا تھا. وہ ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں ہے. اس میں 88,000 ایکڑ فٹ جو پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے, لیکن ابھی وہ ڈیم بنا نہیں ہے. وہ دریا چناب پہ نہیں ہے, اس کے ایگزیلی دریا پہ ہے. تو یہ جو ہم موجودہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو اکارڈنگ ٹو ہمارے جو ایکسپیرینس ہے اور ہم نے جو ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے تو یہ ڈپ آیا ہے یہ موسم کی صورتحال کی وجہ سے آیا ہے. جو پچھلے 3 دن 4 دن بارشیں اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا. جی اچھا میمن صاحب, میں چوہدری صاحب بھی اور حسن ایوب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, بعد میں پھر چوہدری صاحب بھی آپ سے سوال کر لیجیے. سوال آپ کے لیے یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ انڈیا نے پہلا جو کام کیا پہلگام کا جو وہاں پہ واقعہ ہوا وہ پاکستان کے خلاف یہی تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اور اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن کافی سخت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی پانی آگے پیچھے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم وی ول کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف وار. اب ظاہر ہے ورلڈ بینک کے انڈر یہ سارا معاملہ ہے, وہ لانگ ٹرم ہے, تو اتنا زیادہ اگر فرق نہیں پڑ سکتا نیئر فیوچر اگلے 1 دہائی کے دوران بھی اگر آپ کی اسیسمنٹ کے اوپر میں جاؤں تو پھر اتنا سویئر ریئیکشن دونوں طرف سے کیوں آ رہا ہے؟ اس کے اوپر میں آپ کا جواب چاہوں گا. میں حسن پہلے آپ کا کامنٹ. اوور آل جو سچویشن ہے ہر جگہ کے اوپر بات یہی ہو رہی ہے کہ جنگ اگلی پاکستان اور انڈیا کی پانی کے اوپر ہی ہونی ہے. کرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر تو نظر آ رہا ہے, لیکن کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ویو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کر حریف کی فصل اب لگنی ہے, اس میں اب چاول کاشت ہوگا, تو پانی آپ 10-15 دن جو پیک سیزن کے اندر بھی اس کو ڈائیورٹ کر لیں, روک لیں کس طرح کر کے, تو کسان ہمارا تو گیا. 15 دن اس کو روکنے کی کیپیسٹی تو ہونا نہیں ہے, کے پاس نہیں ہے کیپیسٹی. دیکھیں اس ٹائم جو چناب کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت 1.7 ملین ایکڑ جو پانی ہے وہ جو اسٹور کرنے کی اجازت ہے ہندوستان کو. 1.7 ملین ایکڑ فٹ پانی وہ اسٹور کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو انڈس واٹر ٹریٹی. لیکن اس ٹائم جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے وہ 0.7 ملین ایکڑ فٹ پانی اسٹوریج کی ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ چناب کے اوپر ہمارا پانی جو ہے وہ روک سکیں. تو جیسے جو ہے وہ میمن صاحب نے بات کی ہے وہ درست بات کی ہے کہ یہ موسم کی وجہ سے سنو میلٹنگ آپ کی نہیں ہو رہی, تو اس وجہ سے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو گیا. رہا سوال کہ جی ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس میں ابھی جو جنگ چھڑنی ہے وہ پانی کے ایشو سے زیادہ جو ہندوستان کی مس ایڈونچر کرنے کے عزائم ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ آپ کے شاید علم میں ہے کہ نریندر مودی صاحب نے, ان کی حکومت نے تمام ریاستوں کو لکھ دیا ہے کہ جو سول ڈیفنس کی سول ڈیفنس کی آپ ڈرل سٹارٹ کر دیں. تو یہ تو ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ عزائم رکھتے ہیں. ہم تیاری کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب, اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ پنجاب کے اندر موجود ہیں, یہ بتائیں جو اپر کینال ہے, BRB ہے, وہ نہریں جو ہیں وہ آپ کو پتا سک گئی ہیں, اس کے بعد پھر وہ جس ٹائم پانی تو پتا آئے تو پانی پہنچنے بھی ٹائم لگتا ہے, تو لوگ پریشان ہیں. چودھری صاحب آپ سوال بھی کر لیجیے گا میمن صاحب سے. نہیں, میمن صاحب نے بڑا واضح آپ کو بتایا کہ یہ ویدر کی جو ڈپ ہے, موسم کی جو ٹھنڈ کا ایلیمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے پانی کم آیا ہے, وہ ایکٹ آف ہاسٹیلٹی نہیں ہے, بظاہر یہ نظر آتا ہے. اب میرا سوال سیدھا سا یہ ہے کہ آیا انڈس واٹر ٹریٹی آف 1960 اس کے مطابق ہندوستان کم وٹ میں ڈپ اور نو ڈپ, موسم خراب ہو یا ٹھیک ہو, ایک منیمم لیول آف ریلیزنگ آف واٹر ٹوورڈز پاکستان انٹو دی ریورز دیٹ بلانگ ٹو پاکستان, وہ ہے کوئی ان کے اوپر بائنڈنگ ہے یا
ان کی مرضی ہے، جتنا مرضی ریلیز کر دیں، جتنی مرضی نہ کریں۔ جی میم صاحب، جی اس میں دیکھیں اس قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس ابھی تک ذخیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس ٹریٹی میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ وہ اتنا اس کی کوئی منیمم فلو ہو، کیونکہ وہ ان کے پاس جب ذخیرہ نہیں ہے تو وہ منیمم فلو کہاں سے دے سکتے ہو؟ جتنا پانی آتا ہے ان کے پاس، جو ابھی جو تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ رن آف دی ریور ہیں۔ رن آف دی ریور مطلب جو صبح پانی آیا شام تک جمع کیا اور اسے بجلی بنائی اور پانی چھوڑ دیا، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس میں جو باغلیار ڈیم میں ان کے پاس گنجائش ہے، وہ اس میں اپنے وہ 8-10 گھنٹے پانی جو ہے نا بجلی روک کے اگر وہ پانی روکیں پھر 10 گھنٹے بعد ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو ان کا نقصان زیادہ ہے اکنامک۔ تو اس لیے اس قسم کی ابھی تو وہ کوئی ایڈونچر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ فیوچر میں اگر ان کے پاس ان کی جو پلاننگ ہے وہ 12 ڈیموں کی، 12 بڑے ڈیم بنانے ہیں انہوں نے چناب کے اوپر، اس کے بعد ان کے پاس شاید ایسی کیپیسٹی آئے کہ وہ کچھ پانی روک سکیں یا کچھ پانی چھوڑ سکیں۔ یہ اس قسم کے ڈپ جو ہیں یہ پچھلے سالوں میں بھی ہم نے کئی دفعہ آبزرو کیے ہیں، اور اس وقت ہم ان کو انڈین کمشنر کو فوراً نوٹس دیتے تھے اور وہ ہمیں ساری صورتحال وہاں کی بتاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان کو اسپیشل وزٹ کے لیے بھی کہا، انہوں نے مجھے فوراً وزٹ کرایا، دکھایا اور وہاں کا ڈیٹا جا کے اپنا ڈیٹا لاگ دکھایا کہ جا کہ ہمارے پاس بھی پانی کم تھا، ہماری بھی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی بجلی کی۔ تو یہ ہم کیونکہ انڈس بیسن ہمارا ایک واحد بیسن ہے جس پہ انڈیا پاکستان کی زراعت، تو انہوں نے معطل کیوں کیا ہے؟ جی میم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے جی وہ چند سال پہلے انڈیا نے ہمیں خط لکھا تھا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں آرٹیکل 12(3) میں یہ گنجائش ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک بائیلیٹرلی اس ٹریٹی کو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں یا ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ان کے ڈیموں پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کو پہلے شروع سے ابتدائی سالوں میں یہ ہوتا تھا، جیسے سلال ڈیم میں ہوا یا کچھ اور پلانٹس میں، ہمارے جو اعتراضات تھے وہ ہمارے بائیلیٹرلی دونوں، جیسے سلال ڈیم میں دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے ڈیزائن چینج کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی، انہوں نے بنا۔ لیکن باگلیار کے بعد ہم اس کے یہ کیونکہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس لے کے گئے، اس کے بعد کشن گنگا کو ہم پورٹ آف آربیٹریشن میں لے کے گئے، پھر ہمارے جو کچھ لوگ نئے اپائنٹ ہوئے انہوں نے ان کو شاید یہ لگا کہ تمام پروجیکٹ اس طرح سے، تمام ایشوز اس طرح سے ہی حل کیے جائیں گے، بائیلیٹرلی نہیں، حالانکہ انہوں نے آفر بھی کی۔ یہ ہمارے شاید ہم وہ سمجھتے ہیں انڈینس کے یہ ہم پہ پریشرائز، ہمیں پریشر میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے ان کا یہ ارادہ ہے کہ اب اس کا جو ان کو ایک جو ڈیزائن کرائٹیریا کیا ہے ٹی ٹی او جس کے وہ پابند ہیں ڈیم بنانے سے پہلے، وہ ڈیزائن کرائٹیریا آبزرو کریں، اس کا ڈیزائن ہمیں پرووائڈ کریں۔ میمن صاحب ناچیز رائے یہ ہے اگر وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ نے کہا کلاز موجود ہے، لیکن پھر انہوں نے معطل کیوں کر دیا یونیلیٹرلی؟ چوہدری صاحب میں اسی پہ آ رہا ہوں، اس کو ہم نے جواب دے دیا۔ دیکھیں ایک ون پارٹی جو ہے وہ اس کو معطل کر نہیں سکتی چوہدری صاحب، وہ انٹل انلیس یو گو ٹو یور جو سالس ہے ورلڈ بینک، اسی کے پاس آپ نے جانا ہے، ایک بندہ یہ فیصلہ کر نہیں سکتا دونوں طرف۔ لیکن بیک ٹو اوریجنل کویسچن، میمن صاحب آج جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق ارسا کی آفیشیل سٹیٹمنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو خاص طور پر دریائے چناب کے جو پانی کا بہاؤ ہے اس کے اندر یہ انڈیا کی طرف سے فلو کے اندر ڈسٹربنس آ رہی ہے، اگر یہ اسی طرح کرتا ہے، مطلب 2-4 دن، وہ 4-5 دن کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو خریف کی فصلیں ابھی لگنی ہیں اس میں 21% تک جو ہے پانی کی کمی ہمیں اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 21% آپ کو پتا ہے کہ سارا جو پنجاب بینگ بریڈ باسکٹ، فوڈ باسکٹ، اور سارا اگر وہ جس میں اپر کنال ہے، جس میں BRB ہے، باقی جو نہری سسٹم ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا جو ہے ہمیں نقصان جو ہماری فصلوں کو انڈیا، ظاہر ہے آپ پابند نہیں ہے چونکہ اس نے سسپینڈ کر دیا، آپ نے بتایا کہ جی چونکہ اب ہم نہ ان کو فون کر سکتے ہیں، نہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، نہ وزٹ کر سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے بند کر رہی ساری چینلز آف کمیونیکیشن، تو وہ کتنا ہمیں نقصان کر سکتا ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ابھی بھی ان کے پاس صرف کیپیسٹی باگلیار ڈیم کا جو پونڈ ہے 30,400 ایکڑ فٹ،
تو یہ 30,400 ایکڑ فٹ جو ہے، جو اگلے مہینوں میں جو بہاؤ آنا ہے، گرمیوں میں بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے مئی جون میں، تو بہاؤ دریا کا بڑھتا جاتا ہے اور وہ جو ہے 1 لاکھ کیوسک تک پہنچ جاتا ہے. تو اس میں تو وہ یہ چند گھنٹے کے لیے بھی پانی نہیں روک سکتے. امید ہے کہ یہ جیسے ہی آج ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا ہے، اگلے 2-3 دن میں بہاؤ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا. یہ پہلے بھی ہمیں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور 2-4 دن میں وہ دوبارہ سے اپنے نارمل صورتحال میں آ جاتا ہے. اس وقت کیونکہ یہ اس پہلگام واقعے کی وجہ سے ایسی ٹینشن صورتحال ہے تو لوگ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو صرف انڈس واٹر ٹریٹی کو الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہمیں ہماری طرف سے انڈیا نے جو ہے نا وہ پچھلے 65 سالوں میں انڈس واٹر ٹریٹی کو ریسپیکٹ دیا ہے. پچھلی جنگوں جتنی بھی جنگیں ہوئیں یا ٹینشن کی صورتحال ہوئی تو انہوں نے اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی. اور ابھی بھی امید ہے کہ اگر ہم اس پہ جو ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو میسج بھیجیں کہ جو رینیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ان سے سن لیں ان کی بات. اس کو سن لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا 2-3 سال میں. تو یہ اس کو اس طرح سے ہم موجودہ یہ حسن کا سوال میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میری خبر ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً 23 ملین ایکڑ جو پانی ہے سالانہ وہ دریائے چناب کے ذریعے پاکستان سے گزر کے جاتا ہے. اس میں جب انڈیا کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ 0.7 ملین ایکڑ ہے تو ہمیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے چناب کو روکنا ہندوستان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کر کے ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کا پانی روک دیا، یا وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو ان کا ہی میڈیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم بڑے تورم خان ہیں لیکن ایکچولی ان کی کیپیسٹی 0 ہے، یعنی وہ جھوٹ پہ لا رہے ہیں ان کا میڈیا؟ جی یہ نان ٹیکنیکل لوگ یا بھی سیاسی پہ جو ہے نا وہ بیانات ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی بالکل سیم صورتحال 2002 میں پیدا ہوئی تھی. اس وقت میں کمشنر تھا، یہی مہینہ کا مہینہ تھا، فوجیں دونوں بارڈر پہ تھیں. بالکل اس سے زیادہ ٹینشنز کی والی صورتحال تھی. تمام کمیونیکیشنز معطل ہو چکی تھیں اور تمام سفارتی ذرائع انہوں نے ہمارے ہائی کمشنر کو بھی ایکسپیل کر دیا تھا، وہاں سے نکال دیا تھا. تو اس وقت میں نے اس کو انڈین کمشنر کے ساتھ ٹیک اپ کیا تو ہمارے لوگوں کا بالکل اس قسم کے بیانات دیے جا رہے تھے کہ پانی روک دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے. جب تو ایسی ہمیں جو پتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے پاس ایسی گنجائش ہی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری ایک مینڈیٹری میٹنگ ہوتی ہے 31 مئی سے پہلے، تو میں ان کو خط لکھ رہا تھا تو وہ ہمارے کچھ ذرائع نے کہا کہ وہ اب یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. لیکن میں نے ان کو پازیٹیو سگنل بھیجے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو ٹریٹی کا سیاسی معاملات سے یا باقی جو ہے نا وہ ٹیررزم یا کسی قسم کے معاملے سے کوئی تعلق. اور وہ اس کو ہم نے پازیٹیو لیا اور آخر میں وہ میٹنگ منعقد ہوئی 31 مئی سے پہلے، اور وہ اس کے بعد ٹینشن ڈیفیوز ہونا شروع ہو گئی اور فوجیں واپس چلی گئیں. تو یہ انڈس واٹر بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میمن صاحب یہ جاتے جاتے اگر آپ آج کی یہ جو بیک گراؤنڈ میں یہ ساری سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے، اگر آج ریاست پاکستان کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، ایڈوائز کرنا چاہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سٹیپ لینے چاہیے ریگارڈلیس کے باقی جو معاملات ہیں ٹینشن ایٹ بارڈر وہ تو جو ہے وہ تو ایک سیپریٹ ہینڈلنگ ہوتی رہے گی اس کی، کیا دیں گے مشورہ آپ کو کہ پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کیا بیان دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں لیٹر پکڑا دیا ہے کہ وی سسپینڈ دس، وی ڈونٹ ابائڈ بائی دس، اور اس کو سینڈ ان ابینس، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. جی جو میں انہوں نے لیٹر بھیجا ہے ہمارے سیکرٹری واٹر ریسورسز کو، انڈین سیکرٹری واٹر ریسورسز، اس میں سب سے یہی بات لکھی ہے کہ ہم آپ کو ٹریٹی کے امینڈمنٹ کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں سے، اور آپ نے ہمیں اس کا پراپر ریپلائی نہیں کیا، تو ہمیں اس کو ہی لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اب چینل جو دونوں کمشنر والا چینل تو اس وقت معطل ہے، تو پھر سفارتی ذرائع ہی رہ جاتے ہیں یا پھر ورلڈ بینک رہے، جو ورلڈ بینک کیونکہ اس میں گارنٹر بھی ہے اور کچھ شکوں کے لیے وہ سگنیٹری بھی ہے اسٹیٹ میں. تو پہلے سفارتی ذرائع سے کوشش کر لیں، پھر ورلڈ بینک سے. اس کو پازیٹیولی جو ہے نا وہ بجائے باقی جو ایشو ہیں ان پہ ہم اس میں ہمارے ساتھ اس کے تعلق نہیں ہے، ان کو الگ رکھ کے اس ٹریٹی کو الگ رکھ کے تو پھر اگر کام کیا جائے اور ایک مثبت وہاں پہ یہ بھیجا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ گیا، ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہی پڑے گی. اور اس میں اگر وہ ان کو کوئی اعتراضات ہیں ہمارے ان سے کچھ غلط اقدامات کیے گئے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں ہماری طرف سے کورٹ آف آربیٹریشن بنوا کے، جبکہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا کیس تھا وہ کہتے ہیں،
تو پھر اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ لچک پیدا کرنی ہوگی ہمیں جو ہے وہ لے لے، کیونکہ انڈیا کا 65 سال کا جو تجربہ ہمیں دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ٹی ٹی کو ریسپیکٹ دی ہے، تو اب بھی امید ہے کہ وہ اس کو گورنمنٹ اگر اس کو باقی معاملات سے الگ رکھ کے اس کو ٹیک اپ کرے تو امید ہے کہ اس پہ جو ہے نا کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں سوال نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پر تو اعتراض جو ہے ان کے کیا اعتراض ہوں گے. کورٹ آف آربیٹریشن میں آپ جا سکتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تھرو، انہوں نے اس کی جورسڈکشن کے اوپر سوالات اٹھائے اور پھر وہ جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے اس نے ہندوستان کے اعتراضات کو مسترد کر دیا. رہا سوال ان کے پانی کا ایشو کا پاکستان کے ساتھ، تو یہی تنازع جو ہے وہ جو گنگا والی ان کی ٹریٹی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ بھی ان کا ایشو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو پانی کے اوپر تو کچھ زیادہ اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا ہندوستان نے، اور باقی ممالک کو، پڑوسی ممالک کو وہ پڑوسی سمجھ نہیں رہا. پہلے آپ نے ٹریٹیز کی ہیں، اب آپ ان سے جو ہے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. بہت شکریہ شہراز میمن صاحب. ناظرین بریک دے جاتے ہیں، بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ جو سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کوششیں کر رہا ہے، دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کتنے اچھے انداز سے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ ایک طرف انڈیا ہے بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ اپنا بیانیہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور چونکہ ہم سچ کے اوپر کھڑے ہیں لہٰذا ہماری بات سنی جا رہی ہے. اس کو بات کریں گے آفٹر دی بریک. ناظرین، دشمن جب آپ کو للکارے تو پھر تیار تو رہنا پڑتا ہے. ویسے بھی ہمارا اسلام بھی ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ آپ تیار رہیں. امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا زمانہ ہو، تیاری آپ کی بھرپور رہنی چاہیے. تو تیاری ہماری ہے، چونکہ دشمن چالاک ہے، دشمن عیار ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، لہٰذا تیاری ہم کیے ہوئے ہیں. آج جس طرح ہم نے شروع میں آپ کو بتایا، انٹر سروسز جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پہنچے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور تمام چیف بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بریفنگ لی. اس کے بعد سفارتی محاذ کے اوپر ہم مقدمہ کامیابی کے ساتھ مہذب دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. سو کالڈ مہذب دنیا بے شک آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یو این کے اندر، سنیے. Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April. We have also called for an independent, transparent, neutral and credible investigation into the 22nd April incident. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. Several members recognize the imperative of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. Pakistan believes all these objectives were largely served and achieved by this meeting. ناظرین، ایک بات جو کی گئی وہ شروع دن سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے 22 اپریل والا، اس کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. ساتھ میں دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا تو پوری قوت سے اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن عام بات جو کی انہوں نے یہ فرمایا کہ 240 ملین جو پاکستانی ہیں ان کی زندگی کا انحصار پانی کے اوپر ہے، یہ جو واٹر سسٹم ہے اس کے اوپر ہے، اور اگر جو فلو کو ڈسٹرب کیا گیا، ان کو ڈائیورٹ کیا گیا تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. یہی چیز ہم نے پہلے سیگمنٹ کے اندر ایکسپلین کر رہے تھے. اسی طرح سیکرٹری جنرل جو ہیں یو این کے اونتیو گوتریس، ان کی طرف سے بھی آفر تو کیا گیا لیکن انڈیا مانتا یا نہیں مانتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کی جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے مدد کر سکتا ہوں. Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stand ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace.
military solution is no solution. انہوں نے کہا جی my good office is available to resolve this issue. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر مختلف جو امبیسڈرز ہائی کمیشنز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ملک سے باہر وزیر داخلہ جو ہے ہمارے اس وقت مڈل ایسٹ کے دورے کے اوپر ہیں, قطر کے اندر موجود ہیں, اور قطر کے جو مختلف عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے, تو ان کو سمجھائیں. چودھری غلام حسین صاحب, what else we can do بحیثیت ریسپانسبل اسٹیٹ؟ ہر فورم کو ہم نے انووک کر لیا ہے, انگیج کر لیا ہے, لیکن دوسری طرف سے ابھی تک خبریں یہی ہیں کہ وہ تلا ہوا ہے, جس طرح حسن نے بتایا, اور کل سے خبریں چل رہی ہیں. انہوں نے جو بارڈر کے ایریاز ہیں ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ان کو مختلف ڈرلز کر رے ہیں کہ جی آپ نے بلیک آؤٹ کس طرح کرنا ہے, جانے کس طرح بچانی ہے, لڑائی شروع ہوگی, ساری پریکٹس کر رہے ہیں. چوہدری صاحب نہیں, سیدھی سی بات ہے, آپ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کے براہ راست نریندر مودی سے تعلقات ہیں. ان کی پرائیویٹ دعوت پر ان کے گھر بھی آ چکے ہیں, آگے پیچھے بھی ان سے رابطے رہے ہیں. ان کو کہا میں آ رہا ہوں بھائی, کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. یعنی پھر یہ آؤٹ آف دی باکس آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, جیسے کہ ابھی یو این سیکرٹری جنرل کا بھی آپ نے بیان سنایا ہے. اسی طرح اور بھی جو فورمز ہیں آپ کو چاہیے کہ جو بڑی پانچ طاقتیں ہیں, فرانس ہے, یو کے ہے, چائنا ہے, روس ہے, امریکہ ہے, ان کے نمائندوں کو کہیں جی آپ بھی بیٹھ جائیں, ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, انڈیا اور پاکستان کا کیس سن لیں. ہمارا تو قصور کوئی نہیں, نہ ہم نے بندے بھیجے ہیں, نہ ہمارا کوئی پالیسی ہے. ہمارا تو ملک خود دہشت گردی کا شکار ہے, اور 90,000 سے زیادہ بندہ ہمارا پہلے مر چکا ہے. تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وی آر ریلیٹیولی اسمالر کنٹری. ہندوستان ول بی دی میجر لوزر, اور آگے ان کو پتہ نہیں ہے. وہ عوامی جمہوریہ چین کے بھی ان کے انڈیا کے اوپر, ان کے علاقوں پر بہت سارے کلیمز ہیں جو فار کیپ ان دی ریجن, وہ چائنا اس کو پریس نہیں کر رہا, وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ان کو ہندوستان کو حاصل کیا؟ میں تو بار بار آپ کو پوچھتا ہوں, نہ آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کوئی جواب دیتے ہیں, اور آپ دینا ہی نہیں چاہتے کہ ہندوستان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے اس جنگ سے. بتائیں جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو عزائم ہیں اس کو پاکستان کی دوبارہ ایک درست جو سمت ہے وہ کھٹک رہی ہے. اس کو پاکستان کی گوادر سے مسئلہ ہے, اس کو سی پیک سے مسئلہ ہے, اس کو دوبارہ جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے اس سے مسئلہ ہے, اس کو پاکستان کی جو زراعت میں دوبارہ جو ہے اپنی سمت کو درست کیا, اب ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, اس سے مسئلہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم دشمن ملک ہیں اس کو. تو جب پاکستان مضبوط ہوگا تو وہ بھارت کے لیے خطرہ ہے, وہ اس کو ایسا خطرے کے طور پر لیتا ہے. اس کو جو اپنی مائٹ ہے, جو اپنی رائزنگ انڈیا والا ایک پراؤڈنس تھی, وہ پراؤڈنس کا جو ان کا بھرم ہے وہ ختم ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج پرائم منسٹر نے جو دورہ کیا, میں اس پر بات کرنا چاہوں گا آئی سی آئی ہیڈ کوارٹر کا, یہ انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہندوستان کی جانب سے مجھے تو کم از کم 100% یقین ہے کہ مس ایڈونچر کی کوشش ہوگی, اور آئندہ چند دنوں کے اندر ہوگی. لیکن اس تمام چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ اینڈ آرم فورسز وہ اکٹھی ہیں. اور یہ دیکھیں, آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جب دورہ کیا تو اس میں ہوسٹ کون ہے, ان کو ہوسٹ کون ہے, ان کا ہوسٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, اینڈ ہی از آلسو گورنمنٹ ایڈوائزر آن نیشنل سیکورٹی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بات میں اپنے ویور سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی پی ایچ ڈی ہے سیکورٹی کے اوپر. ہی از ناٹ این آرڈنری لیفٹیننٹ جنرل, انہوں نے سیکورٹی کے اوپر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. تو اسی بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کو. اور پرائم منسٹر کو بھی میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ایک ایسے شخص کا انہوں نے انتخاب کیا جو کہ ایک ورلڈ کی لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر رہا ہے, اینڈ آلسو وہ ایز این ایڈوائزر گورنمنٹ کو ایڈوائز بھی کرے گا پرائم منسٹر کو کہ اس موقع کے اوپر یہ اقدام جو ہے وقت کی ضرورت ہے. اور تو سم ہاؤ یہ ہندوستان کے لیے اس وقت
لمحہ فکری ہے, تکلیف ہے ہندوستان کو. ایک اور فیکٹ جو ہے, جنرل عاصم ملک از آلسو سارٹ آف آنر, وہ بھی ان کے پاس یہ ایک اعزاز ہے. چوہی صاحب نے ایک مشورہ دیتا ہے, وہ تسی بالکل سائڈ لائن کر جاندے ہو, مطلب تسی وہ ماحول نہیں ہے جی, آپ وہ ماحول نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے جانے کا ہندوستان میں کوئی ماحول نہیں ہے جی. ماحول مطلب ایک کافی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے, کوئی ماحول نہیں ہے. جناب شرم نے بھی ہاتھ ملایا تھا, وہ کو یاد ہوگا. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک طبیعت ہے, وہ جب بھی وہ آئے ہیں انہوں نے بلوایا ہے انڈین پرائم منسٹر کو. واجپئی چل کر خود آیا تھا پاکستان لاہور کے راستے, اور مودی بھی خود چل کر آیا پاکستان. نواز شریف صاحب چل کے جانے والے نہیں ہیں, وہ بلانے والے ہیں. ہم گئے تو تھے ان کی اوتھ ٹیکنگ کے, تو فرق ہے نا, بلاتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں 80 بجے گئے تھا نا. وہ جب ماحول, وہ دوستانہ تعلقات جب ہو رہے ہوتے ہیں, تعلقات میں کشیدگی نہیں ہوتی, اس ٹائم ماحول ظاہر ہے. اس کے اوپر ایک رائے ہے کہ سینئر صاحب, میری رائے میں جی چوہی صاحب, پاکستان کسی قیمت پر جنگ نہیں چاہتا. بے شک, اینڈ وی شوڈ ڈو آل دیٹ وی کین ٹو اسٹاپ انڈیا فرام اٹیکنگ پاکستان. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. ناظرین, چوہی صاحب کی رائے ہے کہ پاکستان بالکل جنگ نہیں چاہتا. پاکستان جو 22 اپریل سے آنورڈ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مس ایڈونچر انڈیا جو سوچ رہا ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہے, یا کچھ اپنی اسیسمنٹ ان کی غلط ہے, لیکن ہم پوری طرح بھرپور انداز سے اس کا دفاع کریں گے اور دنیا کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد چوہی صاحب یہی ہے کہ ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو. بریک پہ جائیں گے. امن چاہتے ہیں, ایک بات کروں گا, نہیں امن ہم چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان سے دب کر رہ نہیں سکتے کہ جی وہ خدا را ہمارے پاس جنگ نہ کرو. ہم منہ توڑنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کا, اور ان کا منہ توڑیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی توڑا تھا 2019 میں, اور ابھی بھی اگر 2025 میں انہوں نے کوشش کی تو منہ ٹوٹے گا انڈیا کا, اور دنیا انشاءاللہ دیکھے گی. ناظرین 2019 جو ہے, حسن آلویز اپریشیٹ 2019 اور اس وقت کی گورنمنٹ کے جو سارے فیصلے تھے. ناظرین بریک دے جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر آج کورٹ کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا کچھ ہوا ہے, بات کریں گے آفٹر بریک. مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا کیس تھا. فل کورٹ بیٹھا, فل کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا. 13 ممبر بینچ تھا اس وقت, 13 ممبر تھا 11 ممبر تھا جب لاسٹ فیصلہ ہوا تھا, اگر میں غلط نہیں. ہاں 30 ممبر تھا. ایک 13 ممبر بینچ جو ہے اسی کیس کی جو ریویو پٹیشن ہے حکومت کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فائل کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے فائل کی گئی ہے. اور آج جو کچھ ہوا کورٹ کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے, یہ نظر ثانی کیس ہے, اس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس سمین الدین کی سربراہی میں 13 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دی گئیں جو کیس میں فریق نہیں تھی. وکیل نون لیگ حارث عظمت صاحب, اس نقطے کا جواب فیصلے میں دیا جا چکا ہے. آپ کی نظر ثانی کی بنیاد کیا ہے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سوال کیا. نظر ثانی کا سکوپ کم ہے, اس پر دوبارہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا. جسٹس عقیل عباسی صاحب جو اس بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے بھی فرمایا آپ ہمیں بتائیں کہ فیصلے میں کیا غلطی ہے. یہ سوال اٹھایا انہوں نے, جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں وہ زمانہ طالب علمی سے معلوم ہے. جسٹس عقیل عباسی صاحب نے بات کی, کیا اب آپ سپریم کورٹ کو سمجھائیں گے. یہ بھی مکالمہ ہوا نون لیگ کے وکیل سے, کیا ہم ایک پارٹی کی غلطی کی سزا قوم کو دیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی, کیا سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو اسے جانے دیتے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب سارے نکات تفصیل سے سن کر فیصلہ دیا تھا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, آپ نظر ثانی میں اپنے کیس پر دوبارہ دلائل دے رہے ہیں. جسٹس عقیل عباسی صاحب, آپ نظر ثانی کے گراؤنڈ نہیں بتا رہے. جسٹس عقیل عباسی صاحب, کیا ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہوا. یہ بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے وہاں پہ سوال کیا. مجھے اس بارے میں علم نہیں, نون لیگ کے وکیل نے جواب دیا. آپ عدالت میں آگے اور لیکن پتہ نہیں ہے. جسٹس صاحبہ نے آگے کہا ان رسپانس الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد کے بغیر کیسے نظر ثانی درخواست دائر کر دی. یہ بھی جسٹس صاحبہ نے وہاں پہ سوال کیا. یہ الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ ہے
فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر نظر ثانی کے قابل سماعت ہونے پر میرا سوال ہے. میں نوٹس جاری کرنے سے اختلاف کرتی ہوں. اپنے فیصلے میں وجوہات کے ساتھ ان درخواستوں کو خارج کرتی ہوں. جسٹس عقیل عباسی نے بھی فریقین کو نوٹس جاری کرنے سے اختلاف کیا. سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو ہے ان کے وکیل کو بھی نوٹس جاری کر دیا. حسن، نظر ثانی کی جو ہے ریویو پٹیشن کو یہ کہا جاتا ہے چانسز کافی کم ہوتے ہیں. اس کیس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کافی اور ایک اس کا سکوپ کافی ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے؟ جی، اس میں سکوپ بالکل ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، لیکن جب آئین سے متصادم کو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا تو وہ اپنی پاورز انہیرٹ کرتی ہے آئین پاکستان سے. جب آئین سے متصادم جا رہے ہیں اور آئین کا آرٹیکل اگر بڑا واضح ہے اور اس کے برعکس جا کے آپ فیصلہ دے دیں تو پھر وہ پیچھے لکھا ہوا ہے ایک مخصوص نشست بھی تحریک انصاف کو نہیں ملے گی. جو سابقہ جو سپریم کورٹ تھی چیف جسٹس جس کے تھے جسٹس قاضی فیصل صاحب، آپ کے بقول آپ کی اسیسمنٹ میں وہ غیر آئینی فیصلہ وہ دیکھیں جی، وہ فیصلہ غیر آئینی ہے. جی اچھا، جو فیصلہ وہ قاضی صاحب نے فیصلہ دینے کا نہیں دیا تھا، جو فیصلہ جنہوں نے دیا ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ہے. ان کا قاضی فیصل صاحب کیا پتہ ہے اسٹیٹمنٹ اگر میں انہوں نے نکال کے وہ غیر آئینی باہر فیصلہ ججوں ہے. کو کوئی کوئی ایک نشست نہیں مل سکتی. اچھا چلے، تو کل سے جو سب کیس چلے گا، جب اس کی جو بھی اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. ان کو نکال دیا نا ابھی عباسی کو اور عائشہ ملک کو. نہیں وہ خود جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی ہم خارج کرتے ہیں اس کو اور ہم اس کو نہیں، مطلب ہماری نظر میں یہ نظر ثانی اپیل نہیں بنتی، تو وہ ظاہر ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو وہ تو انہوں خود سائڈ پہ ہو گئے نا، وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں، تو وہ نکالنے والا جو سب معاملہ نہیں ہے. ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بابر ملک ہمارے نمائندے راولپنڈی سے موجود ہیں. آج ملاقاتوں کا دن تھا. بابر ملک، آج ہم دیکھ رہے تھے کافی مڈ بھی ہوئی وہاں پہ پی ٹی آئی والوں کی پولیس کے ساتھ. پھر بالآخر خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں کچھ لوگوں کی ہو گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی ہاں گمن صاحب، آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا. وکلا، پی ٹی آئی کی قیادت اور ایم این اے کی بڑی تعداد موجود تھی، اور ان کے جو تینوں بہنیں ہیں، ان کے کزن اور زمان یہاں پہ پہنچے گورکھپور ناکے پر. یہاں آگے نہیں جانے دیا گیا. یہاں پہ پولیس کے ساتھ بھیڑ ہوئی اور 25 سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو مرکزی قیادت ہے یہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جس عامر ڈوگر وغیرہ تھے، ان کے اوپر بھی ہاتھا پائی اور تشدد ہوا. عامر ڈوگر کے کپڑے پھٹ گئے. لیکن پولیس حکام اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور قیادت کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے اور اس مشروط طور پر بانی پی ٹی آئی کی 2 بہنوں، حلیمہ خان کو تو اجازت نہیں ملی، عظما خانم اور نورین نیازی کو اجازت ملی ہے. وہ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 سے اندر گئی اور وہ واپس آ رہی ہیں اور غالباً جو ہے وہ میڈیا سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلات بھی بتا رہی ہے. اس سے قبل انہوں نے اپنے کزن جو ہے قاسم زمان خان کو ملاقات کے حوالے سے بریفنگ دیا. آج ملاقات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. بہت شکریہ بابر ملک. حسن ایوب، آپ کی سٹوری صحیح ثابت ہو گئی کہ حلیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جائے گا. ہاں، نہیں ملنے دیا جائے گا. نہیں تو وہ جو بات ان کے ذریعے پیغام بھجوا دیں گے اور وہیں سے آ جائے گا، تو کیا وہ علیحدہ ملتی تو کیا ہونا تھا؟ یا پھر نہیں، خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہ رہے حلیمہ خان صاحبہ سے. ویسے وہاں سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. اور ایک مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے جو اندر سے فہرست دی جاتی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی 2 لسٹیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ باہر سے دیتے ہیں جو ان کو کورٹ کی طرف سے آرڈر ملا ہے، اور ایک وہ خود دیتے ہیں. تو وہ جو خود ان کی فہرست ہے اس میں ایک مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے حلیمہ خان صاحبہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بشرا بیگم نہیں چاہتی وہ ان سے ملے. چلیں چودھری صاحب، انہوں نے ہنس کے اس کے اوپر اپنا رسپانس دے دیا ہے. وقت کی قلت، ہم نے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.